السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کی بات جو ہے وہ بتانے والا ہوں۔ بہت زیادہ لوگوں کا یہ سوال تھا، لوگوں کی یہ خواہش تھی، اور انشاءاللہ آج ہم نے ان کی خواہش پر اس ویڈیو کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ان کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ کیونکہ وہ بہت دنوں سے پریشان تھے اور اس ویڈیو کے انتظار میں تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی چیز بتائی جائے اس چینل پر، تو الحمدللہ آج ہم نے وہ بھی جو ہے وہ کور کرنی ہے۔ کون سا ٹاپک ہے ہمارا؟ آج کا ٹاپک ہے استخارے کے حوالے سے۔ استخارہ کس طرح کرنا ہے، کون سا استخارہ کرنا ہے، اور اس میں پڑھنا کس طرح ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہمیں جو ہے وہ پتہ کیسے چلے گا اور کس طرح چلے گا، کیا واقعی وہ استخارہ سے جو ہمیں پتہ چلے گا وہ 100% جو ہے وہ کنفرم ہوگا، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، مکمل اس کا طریقہ کار، اور استخارہ کا جو ہے وہ وقت کون سا ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوال ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل جو ہے جتنے بھی آپ کے سوال ہیں وہ کمپلیٹ ان کا جواب آپ کو مل جائے۔ مزید اگر کوئی سوال رہ جائے میں کوشش کروں گا کہ استخارے کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی سوال ہوں وہ کلیئر ہو جائیں، لیکن اگر کوئی سوال آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ میں دوبارہ پھر ایک اچھی سی ویڈیو اس پر بنا دوں گا۔ استخارے کا طریقہ کار پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ استخارے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک جو ہے وہ مزید اور استخارے کے حوالے سے میں جو کہ اہم سمجھتا ہوں وہ بات بتا دوں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی استخارہ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کیا یہ واقعی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، استخارہ کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی استخارہ کروایا نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی کروایا نہیں ہے، استخارہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی نبی علیہ السلام نے یہی درس دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی استخارہ کیا ہے، کروایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے استخارہ کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ کروا بھی سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ نے اس کے سوچنا کہ اب استخارہ ہم کروا بھی نہیں سکتے، کروا سکتے ہیں، لیکن کرنے کی جو ہے وہ طریقہ وہ سنت ہے۔ اگر آپ خود استخارہ کرو گے تو پھر آپ جو ہے وہ ایک سنت نبی علیہ السلام کی سنت بھی آپ کی ادا جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ 100 شہیدوں کا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے ثواب ملتا ہے۔ اور چلیے ابھی چلتے ہیں کہ اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، اور آپ کا یہ جو سوال ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے استخارہ کرنا، اور ہمیں چاہیے جو بھی ہم کام کرنا چاہیں، مثلاً کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اپنی بیٹی کی، بھائی کی، کسی کی بھی بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ استخارہ کریں کہ کیا یہ ٹھیک ہے گھر جس میں ہم شادی کر رہے ہیں، یا کسی بچی کی شادی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے اور یہ ضروری ہے بات کہ آپ اس سے پہلے استخارہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ کیا یہ میں کاروبار کر رہا ہوں یا میں اپنی بچوں کی شادی کر رہا ہوں، تو کیا یہ جس گھر کے اندر میں شادی کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو رکنا چاہیے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی جو بچوں کی شادی ہوگی وہ پوری زندگی وہ جو ہے وہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض میں ہمیں اس میں جو ہے نا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ خلا ہو جاتی ہے، طلاق وغیرہ تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم استخارہ کر لیں گے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو پھر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے گا، پھر ہم اس کام سے رک جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ استخارہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں ہر کام سے پہلے استخارہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب چلتے ہیں استخارہ کرنے کا طریقہ کار کے مکمل، انشاءاللہ مختصر سا طریقہ، کوئی اتنا بڑا اور اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا مختصر سا اور آسان سا طریقہ بتاؤں گا، اور پاورفل انشاءاللہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو آپ کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم دوسرے نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح ہی نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مکروہ اوقات میں سے
کوئی بھی اوقات نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو، مثلا فجر کی جب نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت 20 منٹ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ ایک تو اس وقت آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی فجر کا جب نماز کا ٹائم ختم ہو تو 20 منٹ تک آپ رک جائیں، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زوال کا جو ٹائم ہے، جو دن 11-12 بجے تک ہم جو آتا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں، جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کبھی کم کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی 11 بجے کبھی 11:30، اسی طرح کر کے ہر روز کا نیا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو زوال کا یعنی کہ ٹائم ہوتا ہے، دن میں ہمیں آتا ہے، وہ اس ٹائم آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایک فجر کے فوراً بعد فجر کا ٹائم جب ختم ہو، اور ایک دن میں زوال کا ٹائم آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مکروہ وقت مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو اذان سے پہلے، مغرب کی یعنی کہ جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اذان کا، تو اس سے 20 منٹ پہلے، یہ 3 ٹائم آپ استخارہ نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ہر وقت جو ہے وہ جس وقت آپ کا دل کرے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ یہ ٹائم تو آپ کو پتہ چل گیا، اب کس ٹائم ہم نے کرنا ہے۔ مثلا یہ 3 اوقات یعنی جو مکروہ اوقات ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ 2 نفل آپ پڑھیں جس طرح ہم دوسری نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس میں نیت آپ نے استخارہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ استخارہ کی کرنی کہ میں استخارہ کے لیے جو ہے نا یہ نفل پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، یا اگر کوئی میری بہن ہے تو وہ، یا میری ماں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں استخارے کے نفل جو ہے وہ میں ادا کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب نفل اسی طرح جس طرح ہم پہلے پڑھتے ہیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سب یعنی کہ بالکل اسی طرح الحمد شریف پڑھیں، قل هو اللہ، یہ جو بھی آپ صورت پڑھتے ہیں، صورت ملا کے اسی طرح آپ نے ایک رکعت پڑھ لینی ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ جب دونوں رکعت مکمل ہو جائیں، جب آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ دعا آپ کو سکرین پر ایک شو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ یاد رکھ لیں، سکرین پر آپ کو میں ابھی جو ہے وہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، تاکہ مزید آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے کہ کس طرح آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے، درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی، اچھا درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، ان میں سے کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اصل یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل تو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو اب یہ استخارے کے نوافل کے بعد یہ والی دعا جو ہے نا، اس دعا سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اچھا یہ جب آپ یہاں پہنچیں ان ھذا الامر، تو وہاں پر آپ نے جو بھی آپ کا جس بھی مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی اپنے بچوں کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے وہ مقصد یہاں پر جو ہے نا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ذہن میں سوچ لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دماغ میں وہ اس مقصد کو رکھنا ہے کہ یہ مقصد ہے، اس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ
وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اچھا یہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اصل ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا کام ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، اس میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اچھا یہ دعا کا ترجمہ بھی اوپر شو ہو رہا ہے، آپ اسے پڑھ لیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں دعا کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے دعا کا یہ ترجمہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، اسے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے پڑھ لیا، یہ آپ کا تھا استخارہ۔ اب آپ کو مین جو چیز ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہوگے کہ پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اچھا یہ کام آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ پر کسی نے، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار یا آپ خود بیمار ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اتنے دنوں سے بیمار ہوں، پتہ نہیں یہ جو ہے وہ جسمانی طور پر ہے یا کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب آپ کو پتہ کس طرح چلے گا؟ مثلاً دکان کے لیے آپ نے کیا ہے، تو مثلاً آپ کاروبار کوئی کرنا چاہ رہے ہیں یا دکان بنانا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو بہت سارے استخارے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو لال یا کچھ جو ہے وہ گرین کلر نظر آئے گا، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ استخارہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر تو وہ کام ٹھیک ہوا تو کوئی بھی آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گی، اگر آپ کے لیے وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو بار بار کوئی نہ کوئی آپ کے اس کام میں رکاوٹ بنے گا، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طرح کر کے، اور وہ کام سے پھر آپ بچ جاؤ گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ استخارہ جب آپ 1-2 دفعہ کر لو گے تو کبھی بھی وہ آپ کا کام تک، مثلاً آپ دکان بنا رہے ہیں تو دکان میں اب آپ کے نقصان ہونا ہے، ٹھیک ہے، دکان آپ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے قسمت کے اندر، تو پھر آپ کی وہ دکان کبھی بھی نہیں بنے گی۔ جب آپ دکان بنانے کا سوچو گے تو کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بن جائے گی جس وجہ سے آپ کا جو وہ پلان ہوگا وہ آپ اس کو ختم کر دو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استخارے کا طریقہ تھا، اور کوئی بھی اس کے علاوہ شادی ہے تو شادی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی جس سے اس گھر میں آپ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو کسی قسم کی تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے حوالے سے بتا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔